بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ وسیق الذین اتقوا ربہم۔ سورہ زمر 23ویں پارے میں واقع 39ویں نمبر کی یہ صورت ہے، 39ویں نمبر کی ترتیب کے لحاظ سے۔ زمر زمرہ کی جمع ہے، اس کے معنی گروہ اور جماعتیں، ٹولے، فرقے، پلٹن، گروہ در گروہ جو لوگ کسی کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور رب کی بارگاہ میں جو حاضریاں ہوں گی گروہ در گروہ، اپنے اپنے عقائد کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرہ، اور نیکوکار پرہیزگار لوگوں کا ایک گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر جب ہوگا تو دروغہ جنت رضوان کہیں گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ وسیق الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ بھی اپنے رب کے ہاں، الم یأتکم نذیر، ان کا دروغہ انہیں کہے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈر سلانے والا نہیں آیا تھا؟ کہ ہاں 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 آیا تو تھا، تو پھر مانا کیوں نہیں؟ مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے۔ بئس مثوی المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا، غرور کرنے والوں کا سب سے برا ٹھکانہ یہی ہوتا ہے۔ بہرحال اہل جنت اور دوزخ کے گروہ در گروہ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف جائیں گے، تو اسی گروہ اور ٹھکانے کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی زمر رکھا گیا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے؟ بعض لوگ اپنے منصب اور اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے، اپنے عہدے کے لحاظ سے بہت بلند و بالا ہوتے ہیں، اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ کسی اپنے غرور کی وجہ سے، کسی تکبر کی وجہ سے، کسی بڑائی کی وجہ سے، کسی بڑک کی وجہ سے اس کا وہ منصب، اس کا وہ جاہ و جلال اس سے لے لیا جاتا ہے۔ اور آج کل ہماری پاکستانی سیاست میں یہ کھلی بہترین مثال آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہی ہے اور ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو منصب دیتا ہے نا، تو اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اس کے اندر انکساری آ جاتی ہے، وہ لوگوں کا ملجا اور ماوا بن جاتا ہے۔ وہ اپنے دشمن کو بھی اپنے اخلاق کی وجہ سے اپنے قدموں پہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جس انسان کو یہ منصب یا سٹیٹس مناسب نہ ہو اور مناسب نہ لگے، وہ اپنے کردار کی وجہ سے، وہ اپنی زبان کی بےہودگی کی وجہ سے ایسا گرتا ہے کہ لوگ اسے نظروں سے بھی اور دل سے بھی گرا دیتے ہیں۔ متکبر آدمی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اس کو اپنا تکبر ہی لے ڈوبتا ہے۔ تکبر را عزازیل را کرد، تکبر نے عزازیل کو، شیطان کو بھی خوار کر دیا تھا اور ہے۔ تو بہرحال اس سٹیٹس اور اس منصب کو اگر چھین لیا جائے، اسے معزول کر دیا جائے، تو وہ اپنی اس کھوئی ہوئی عزت کو، سٹیٹس کو، سودے کو برقرار رکھنا چاہے اور واپس اس عہدے پر پہنچنا چاہے، تو اس صورت کو باوضو 7 بار پڑھے روزانہ،
اللہ تبارک و تعالی اس کا وہ کھویا ہوا مقام، اس کی کھوئی ہوئی وہ عزت، اس کے وہ معزولی، اس صورت کی برکت کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ مقام دے دے گا۔ لیکن بات صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین تک محدود ہو، اور پھر قرآن کو نہ صبح دیکھا، نہ شام دیکھا، نہ زندگی بھر دیکھا، رہن سہن بود و باش کے لحاظ سے انسان اپنے گریبان میں ایک دفعہ جا کے دیکھے نا، تو یہ قرآن کی تعلیم، یہ وظائف، یہ عملیات ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو خوف خدا رکھتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور علماء سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا کون سا گروہ ہو سکتا ہے؟ تو ایک عام انسان جب اللہ کی خشیت اور اس کا خوف اپنے دل میں رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ منزل عطا کرے گا، بلندیوں کی معراج بخشے گا اسے، اس قرآن کی برکت کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اپنے معمولات زندگی تبدیل کرو، اپنی تنہائیوں کو، اپنی خلوتوں کو پاک اور صاف کرو، اپنے بستر کو پاک اور صاف رکھو۔ کتے کے بارے میں یہ حکم ہے نا کہ جس برتن میں منہ ڈال لے اس برتن کو بھی 7 دفعہ مٹی سے مانج کر صاف کر کے استعمال کیا جائے۔ تو لو جو کتوں کو اپنے بازوؤں میں تھام کے ان کا کھانا پینا ایک ہی برتن میں ہو، ان کے اوپر یہ قرآن کیا اثر کرے گا؟ جو تعلیمات نبوی اور تعلیمات خداوندی کے پیروکاروں کے لیے یہ حکم ہے۔ وہ ملتان کا ایک نواب تھا نا، میرے استاد محترم نے، وہ بھی ملتان بکھر لیا کی سائڈ والی رہنے والے تھے، میاں والی کے، بتا رہے تھے کہ ملتان کا ایک نواب جس نے 2 بہنوں سے بیک وقت شادی کی ہوئی تھی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے جلسے اور ریلیاں اور جلوس نکالتے تھے، لیکن اس نواب کے طبیعت پر کوئی اثر، اسے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ علماء کی ریلی جا رہی تھی اور ایک مجذوب کنارے پہ، روڈ کے کنارے کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نے کہا تم کیا جانو یہ کیا ہے؟ علماء نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، جو کام تم نہیں کر سکے میں کر دکھاؤں گا۔ بہرحال وہ ساتھ ہو گیا، نواب کے ہاؤس کے سامنے، اس کے ڈیرے کے سامنے جا کر جلسے، جلوس، تقریریں، وعظ و نصیحت، قرآن، احادیث، سب فتوے نواب سن رہا تھا۔ تو اس مجذوب نے کہا او خدا کے بندو، یہ قرآن کی آیات کن کو سنا رہے ہو؟ کس کو سنا رہے ہو؟ یہ قرآن، یہ تعلیم، یہ احادیث اس کے لیے ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیروکار ہو۔ تو جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی سمجھ بوجھ ہی نہ ہو، اس کے اوپر یہ کیا اثر کرے گا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ اس نواب کے اوپر تھر تھری کانپ گیا۔ اس نے فی الفور توبہ کی اور ایک بہن کو طلاق دے دی۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی نظر۔ ہم ان کو مجذوب کہہ کر ان کی پراگندگی، بظاہری حالت کو دیکھ کر نفرت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے سامنے سب سے پہلے ہے شرعیت، کہ شرعیت کا پیروکار کون ہے۔ ہم بے شک ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہے نا، لیکن کسی کو چور، کسی کو ڈاکو، کسی کو جناب یہ کہنا وہ کہنا، میں تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا، میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اولئک حزب الشیطان والے علیحدہ کام کرتے ہیں اور حزب اللہ والے علیحدہ کام کرتے ہیں۔ قرآن پاک 28ویں پارے کی پہلی سورت میں پڑھ کے دیکھ لینا، حزب الشیطان هم الخاسرون، جو شیطان کے گروہ سے ہوں گا وہ ہمیشہ خسارے میں رہیں گے۔ اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون، جو اللہ کے حزب اللہ کے ہوں گے، جو اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے اپنے سٹیٹس، اپنے منصب، اپنے عہدے کا لحاظ رکھ کے گفتگو کرو، دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی۔ مخالفین بھی کیا کریں گے؟ اس سٹیٹس کو، اس عزت کو بحال، کسی کی بھی ہو، ایک عام سے لے کر خاص تک، اعلیٰ سے لے کر ادنا تک، جو بھی ہو، اس قرآن کی عظمت کو سمجھو اور اس کو اپنا دوست بناؤ، یہ تمہیں اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس دلائے گا۔ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ کیا لکھا ہے؟
تو دنیا میں معزز تھے عامل یا حامل قرآن ہو کر، اور اب ہم ذلیل و رسوا ہیں تارک قرآن ہو کر، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے رہ گیا، کہیں 40واں کرا لیا، کہیں رسم کل کرا لی، بس تعلیمات ختم۔ اگر کسی شخص کے مال و اولاد میں، کاروبار میں برکت نہ رہتی ہو، بے برکتی کا اندیشہ، خدشہ ہو، اور وہ اپنے مال و اولاد میں، کاروبار میں خیر و برکت کا متمنی ہے، تو پھر اسی سورہ زمر کو اپنے مال و متاع کی جگہ پہ، کاروبار کی جگہ پہ، رزق کمانے کی جگہ پہ باوضو ہو کر، اور بار بار باوضو ہو کر کہہ رہا ہوں، تم صرف کوئی بھی عمل نہ کرو، صرف باوضو رہو، 24 گھنٹے باوضو رہو۔ باوضو رہنے والے شخص پر اللہ تبارک و تعالی آفات و بلیات نازل نہیں کرتا، فرشتے مقرر کر دیتا اس کی حفاظت کے لیے۔ آزما کے دیکھ لو۔ میرے پیر و مرشد کہنے لگے نا، ایک دفعہ میں گجرانوالے کا سفر کر رہا تھا، سخت طبیعت خراب ہو گئی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوا۔ آخر پہ بڑے دھیان توجہ گئی دینے کے بعد پتہ چلا میرا وضو نہیں ہے، فی الفور گاڑی کو رکوایا، وضو کیا، طبیعت بحال ہو گئی۔ وضو کا پانی اس کے چہرے پہ لگے ہوئے وہ چھینٹے، کسی بیمار شخص کے اوپر یوں کر کے چھینٹے مار دو، ایک تو خوبصورتی آئے گی، دوسرا اس کی بیماری چلے جائے گی۔ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کے پرنسپل صاحب غلام قادر یا کوئی ایسا نام تھا، اللہ زندہ ہیں تو ان کو صحت و تندرستی سے دنیا سے چلے گئے تو اللہ ان کی قبر کو رحمت دے۔ وہ کہنے لگے میں ہاسٹل میں رہتا تھا، یونیورسٹی کا ہاسٹل میں، وہاں میں نے اپنی ایک کیاری جس میں کوئی سبزیاں، کوئی پودینہ، کوئی ٹماٹر، کوئی مرچیاں وغیرہ لگائی ہوئی تھی، اور وہاں بیٹھ کر وضو کرتا تھا، اور ایک کیاری خاص کے اوپر میں وضو کرتا تھا، اس کے اوپر وضو کا پانی چھڑکاؤ کرتا تھا، اور جب پھل لگے تو بنسبت دوسری کیاری کے جس کے اندر میں وضو کا پانی چھڑکاؤ کرتا تھا، اس کے اندر پھل بہت ذائقے دار اور بہت موٹے، تازے، ہرے بھرے۔ جس وضو کے پانی کے چھینٹے کا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ ہے، کسی قسم کی اسے شکایت ہے، تو اس کے وضو والے آدمی کے چہرے کے وہ چھینٹے جو ہوتے ہیں یوں کر کے چہرے پہ ڈال دے۔ یہ جو داڑھی کے بال ہوتے ہیں نا، جب ان کے اندر سفیدی آ جاتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حیا کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر انسان کو تو حیا کرنی چاہیے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بداڑھی کا بال سفید ہوا تو اس نے اپنے نوکر، اپنے ملازم کو جس کی ڈیوٹی یہ لگا رہی تھی، عمر الموت الموت، چھٹی دے دی، اب میرا خادم میرا نگہبان آ گیا ہے، تو لہٰذا اس داڑھی وضو کے پانی کو میں روزانہ بڑک نہیں مارتا، اپنے پوتے کو جو ہی وضو کر کے آتا نا، سامنے بیٹھا تھا، یوں کر کے اسے کر دیتا ہوں۔ میں اگر اس کی تصویر آپ کو دکھاؤں نا تو نظر لگنے کا اندیشہ ہے، یہ میں اللہ تبارک تعالیٰ بڑا بولنے سے محفوظ رکھے، آپ دیکھیں یہ چیز کیا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس باوضو ہو کر اپنے کاروبار والی جگہ پہ، اپنے رزق والی جگہ پہ، اپنے بستر پہ، اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ باوضو بیٹھے، تمام شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے انسان، اور اللہ گواہی دے رہا ہے، جو بندہ وضو کے بعد اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کی جنت کی ضمانت ہو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس سے بڑی ضمانت، اس سے بڑی گارنٹی اور کیا ہوگی؟ اور جب وضو کر کے اس مقدس کلام کو اپنے سینے کا نور بنا کر، سینے کا سرور بنا کر، اس کو راحت جان بنا کر آپ پڑھیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا نہیں کرے گا؟ ایک دفعہ اس کے قریب تو آ کے دیکھو، کسی سے محبت کر کے تو دیکھو۔ یہ دنیاوی محبوب جو ہوتے ہیں، بندہ ان کے لیے اپنے سکون و آرام کو چھوڑ دیتا ہے، اور تجربہ گواہ ہے کہ دنیاوی کسی محبوب کے اوپر بندہ اپنے اوپر 1 روپیہ نہیں خرچ کرتا، محبوب کے اوپر ہے جمع پونجی سب خرچ کر دیتا ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے نا، عشق اور محبت کے کئی درجے ہیں،
اور سب سے ادنا اور سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنی گردن کا اتار کر اپنا سر اتار کر محبوب کے قدموں میں رکھ دیا جائے، بس اس سے بڑا کیا ہوگا معاملہ۔ تو لہٰذا اس قرآن کے ساتھ، نبی کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جب اپنا عشق، اپنی محبت، اپنی قربت، ساری کی ساری توجہ ادھر ہوگی، تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بھی بندے کو نہیں کہے گا یا عبادی، میرے بندے قریب تو آ کے دیکھیں، تو نوافل کے ذریعے، تو عملیات کے ذریعے، تو خشیت کے ذریعے، تو خوف کے ذریعے میرا قرب تو حاصل کر کے دیکھے، تمہاری کسی بات کو رد کر دیا تو مجھے کہنا۔ تو اس لیے مال کی برکت کے لیے اگر یہ چیزیں اپنائی کے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال، اولاد، کاروبار، رزق، یہ دروازے کھول دیتا ہے اور ان کے اندر خیر و برکت عطا کرتا ہے۔ باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹی سی چھوٹی ویڈیو بنے، لیکن میں نے کئی دفعہ کہا ہے نا کہ میں کوئی تجارتی یا کوئی کمرشل ازم پہ کام نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میری ویڈیو لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں، بڑے بڑے ویوز آئیں گے، بڑے بڑے کمنٹس آئیں گے، یہ ہوں گے وہ ہوں گے، قطع نظر میں مولانا روم کے اس قول کے کہ جتنی شہرت کی بلندیوں پہ پہنچو گے نا تو اتنے تمہارے لیے فتنے کا باعث بنے گی، گوشہ نشینی اختیار کرو، اور اللہ گواہ ہے کہ مارکیٹ میں بھی جانا پڑے نا کہ ہفتوں بعد جاتا ہوں، دروازے سے باہر بھی بمشکل کہیں ضروری کام سے نکلتا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں یا بہت ایسا نہیں، جو کچھ دیکھنا تھا مجھے تابش کمال صاحب ہے دارالکمال والوں کی بات ایک دفعہ بہت بڑی پسند آئی تھی، اس نے کہا بڑے بڑے شعراء کے پاس ہی بیٹھ کے دیکھ لیا، بڑے بڑے پروفیسر کے ساتھ ہی بیٹھ کے لیے دیکھا، ڈاکٹر حکیم طبیب جو اپنی شہرت کی بلندیوں پہ تھے سب کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیا، لیکن جو سکون جو تنہائی میں ہے، اللہ کے قرب میں ہے، وہ کسی اور میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا دے۔